بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو سوال کے ابتدا میں آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک نمبر آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے جس کے تھرو آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں، ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال حافظ حسین احمد صاحب کا راول پنڈی سے۔ اگر پہلے والی نمازیں قضا کرنی رہتی ہوں تو آج کے دن قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال میں آج کے دن کا کیا مطلب؟ شاید یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ پہلے وہ کریں یا آپ کر سکتے ہیں دوبارہ ادا۔ نماز دین کا ستون ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور وہ ڈرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ڈرتا ہے، اسے شوق ہے کہ وہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب جو مسلسل نمازیں پڑھتا آ رہا ہے، اس کی نمازیں قضا نہیں ہوئیں، اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ وقت جو ہوگا دوسری نماز کا، اس سے پہلے وہ اپنی وہ نماز پڑھے گا جو قضا ہو گئی، اور اگر جماعت میں شامل ہو جاتا ہے بعد میں پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ صاحب ترتیب ہیں تو پہلے قضا پڑھ لیں، پھر اس دن کی نمازیں ان میں شامل ہو جائیں، یا جو بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ اکٹھی نمازیں ہیں بہت ساری اور آپ ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر لیجئے اور پھر صاحب ترتیب بن جائیے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عطائے رسول صاحب کا سوال کہ میرے نام عطائے رسول کے بارے میں لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ کا نام ٹھیک نہیں ہے، عطاء اللہ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو آپ کو یہ کہتے ہیں انہوں نے یا تو قرآن نہیں پڑھا یا حدیث شریف نہیں پڑھی۔ آپ کا نام درست ہے، عطاء المصطفیٰ علماء کے نام بھی ہیں، عطاء رسول یا عطاء النبی نام رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، اور ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ نبی پاک کی برکت سے ہی مل رہا ہے، تو جو منع کرتے ہیں ان کی بات پہ نہ جائیے، آپ کا نام درست ہے۔ اگلے سوالات UAE سے مسز اظہر صاحبہ کے پوچھتی ہیں، کیا خواتین کے لیے زینت ضروری ہے، میک اپ وغیرہ لگانا؟ کیونکہ بعض میک اپ کی اشیاء میں یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی
خاتون میک اپ استعمال نہیں کرنا چاہتی بطور زینت، تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ زینت کے معنی میک اپ نہیں ہے. زینت کے معنی ہے صاف ستھرا اور اچھا لباس پہن کے اپنے آپ کو اچھا رکھنا. یہ میک اپ ایجاد ہوا تھا کیمرے کے لیے، لیکن اب زندگی کا حصہ بن گیا ہے اور غالباً بہت بڑی انڈسٹری، اربوں خربوں روپے. انگریڈینٹس اس کے اجزاء کے بارے میں اگر شبہ ہو، اور ویسے ہر ملک آپ لوگ باہر کے استعمال کرتے ہیں وہ وہاں کے موسم کے حساب سے بنے ہیں، آپ کا موسم اور ہے. گھر میں چیزیں بنا لیتی تھیں خواتین، کریم بھی بنا لیتی تھیں، لوشن بھی بنا لیتی تھیں ضرورت کے تحت، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں، بس شوہر کو اچھی لگے تاکہ اس کا دھیان کسی اور طرف نہ جائے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ گھر میں وہ بن رہتی ہیں اس طرح جیسے وہ کام والی ہوتی ہے، جس کو عرف عام میں لوگ ماسی کہتے ہیں، باہر جانے کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے تیاری کرتی ہیں، جبکہ تیاری شوہر کے لیے کرنی چاہیے. تو زیب و زینت اس کو منع نہیں ہے، مگر اجزاء والی چیز جو وہ استعمال کر رہی ہیں اس پہ شبہ ہے تو وہ نہ کریں، جو یقینی طور پر ایسے ہیں مضر یعنی نقصان دہ، ہارمفل نہیں ہیں، اور یہ کہ ان میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتی ہیں. ان کا اگلا سوال کہ کیا خاتون یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رمضان میں کچھ ایام کا وقفہ آ جاتا ہے، قرآن مجید پہلے سے شروع کر سکتی ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کی نیت سے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ قرآن تو روز پڑھنا چاہیے. آپ صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو روز اس کی کچھ حصہ جتنا ہو سکے تلاوت کرنی چاہیے. آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، رمضان آئے غیر رمضان میں. قرآن شریف تو روز پڑھنا چاہیے. دوسرے ہم لوگ اخبار، رسالے، ناول، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیتے ہیں جو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں. تو قرآن شریف تو روز پڑھنا چاہیے. آپ روز پڑھتے رہیں، کوئی رمضان آ جائے بیچ میں. ہاں، قرآن کو آپ رمضان میں کیے کہ ضرور ایک ختم ہو جائے، تو آپ یہ ہے کہ زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں تو روز جتنا وقت دے سکتے ہیں پڑھتے رہیں. سید عمران شاہ صاحب کا سوال کہ ایک شخص میرے جاننے والوں میں یہ کہتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، میں نے ان سے بیعت کی ہے، تو میں کسی اور سے بیعت کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت؟ مطلب یہ کہ اس شخص نے کسی سے بیعت کی ہے؟ نہیں کی، کسی سے بھی نہیں کی. نہیں کی. کیوں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور وہ زندہ ہیں، تو پھر کسی اور کی بیعت کی کیا ضرورت؟ دیکھیں، یہ جو بیعت ہوتی ہے بیعت ارشاد، پھر صحابہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، حضرت علی کی بیعت کی، حضرت امام حسن کی بیعت کی، حضرت امام حسین کی بیعت کی. اس کو کیا کہیں گے یہ؟ تو یہ بیعت ارشاد ہے. نبی پاک کے لیے ہی، صحیح عقیدوں پہ رہنے کے لیے ہی، شیطان سے بچنے کے لیے ہی یہ بیعت ہوتی ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک قسم سے آپ کا وعدہ ہے کہ میں اب مرشد کی ہدایات کے مطابق دین پر صحیح عمل کروں گا. تو یہ بیعت، آپ کا یہ خیال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ زندہ ہے، مگر یہ انہی کی طرف، انہی کے پاس لے جانے والا سلسلہ ہے جو نبی سے وابستہ کرتا ہے آپ کو. جو نبی سے وابستہ نہ کرے اس کی ہم بیعت نہیں کرتے. حورین صاحبہ کا سوال حیدرآباد سے کہ اگر کسی لڑکی نے مذاق میں یا کسی اور وجہ سے 3 لڑکوں سے باری باری نکاح کیا، اب بعد میں اس کو توڑنا ہے تو طلاق کس طرح لی جائے گی؟ میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا تھا کہ اگر مذاق میں بھی چاہے ہو، اگر وہ قبول کر لیتی ہے تو نکاح ہو جائے گا. اب اس کو ایک نکاح پہلے جو کیا سب سے پہلے، اس نکاح کے ہوتے ہوئے اگر اور نکاح کیے وہ باطل ہے. وہ نکاح ہوئے ہی نہیں جبکہ پہلا نکاح تھا. اگر اس نے ایک ہی وقت میں 3 کیے ہیں تو جو پہلا نکاح ہے وہی اس کا، اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں تھی. جو کیے ہیں وہ باطل ہے.
ان کا اگلا سوال کہ اگر والد موجود نہ ہو تو کیا بہن کے نکاح میں بھائی ولی بن سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ولی بننے سے مراد ہمارے حنفیوں میں بالغ لڑکا لڑکی دو گواہوں کے سامنے نکاح کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ گھر والوں کی رضا شامل ہو، بزرگ شامل ہو، برکت ہوتی ہے تو بھائی جو موجود ہے وہ اس میں اس کا وکیل بنتا ہے، یا ویسے تو بالکل ہو سکتا ہے. شہباز صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی عورت کے شوہر کے پاس اس سے بات کرنے کی بھی فرصت نہ ہو تو پھر عورت اس صورت میں کیا کرے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ میں اس سوال کو کس طرح لوں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں، انسان کو سونا بھی ہوتا ہے، نیند کے بغیر تو نہیں چلتا. گھر آتا ہوگا، سوتا ہوگا. اب یہ ہے کہ ایک آدھا جملہ کہہ لیا، زیادہ بات نہیں کی. اس پر یہ ہے کہ اس شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر اس کے گھر والوں کا بھی حق ہے، اپنا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے. تو اب اگر بات نہیں کی لیکن باقی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے کہ کوئی ایسا وقت آ گیا زیادہ مصروف ہو گیا، تو وہ کاروبار جو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے ہی کرتے ہیں نا، ان کی آسانی کے لیے. تو اس بات پر کوشش کریں کہ وہ گھر کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالے، اور اس کو بھی چاہیے گھر والوں کو بھی وقت دے، ہر وقت اسی میں نہ لگا رہے. لیکن اس بات پر کوئی علیحدگی وغیرہ اگر وہ بالکل کہتے ہیں جی اس سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ہو سکے تو اس میں کوئی بہتری کی کوشش کی جائے. اس کے باوجود کامیاب نہ ہوں، وہ لاپرواہی کرے، حقوق ادا نہ کرے اور عورت کو محروم رکھے، تو پھر عورت اس سے الگ ہو سکتی ہے. بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کسی کو قطب الاقطاب کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا، آج کل القاب اور خطابات جو ہیں اس میں کوئی حال نہیں ہے. کچھ لوگ تو خود اپنے ساتھ لکھ لیتے ہیں، کیونکہ دوسرا نہیں کہے گا تو وہ خود لکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ لکھوا لیتے ہیں. تو ہمارے القاب دینے سے نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں نا ولی را ولی می شناست، کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. سیدنا غوث اعظم کو غوث اعظم کس نے کہا ہے؟ ان ہستیوں کو دیکھیں. باقی آپ قطب الاقطاب خود اپنے آپ کو کہہ لیں، کوئی بات نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ ہیں بھی، کہلانا اور بات ہے، ہونا اور بات ہے. آپ کو اپنے مرشد سے محبت ہے، آپ ان کو قطب سمجھتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن کیا وہ واقعی اس مرتبے پر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ ہم احتیاط کریں. ان کا اگلا سوال کہ قرآن پاک اگر بہت زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے اوراق بکھر رہے ہوں تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ جی، آپ کے شہر میں، وطن میں تحفظ مقدس اوراق نامی پاکستان میں تو ہیں تنظیمیں، وہ لیتے ہیں جو اصلاح ہو سکتی ہے، یعنی بائنڈنگ وغیرہ جلد سازی میں، تو وہ کر دیتے ہیں تاکہ پڑھا جاتا رہے. جو بالکل ایسا بوسیدہ ہو جائے کاغذ کہ وہ استعمال نہ ہو سکے تو اسے پھر وہ پانی میں بہاتے ہیں، سمندر میں جا کے. لیکن یہ کہ اس کی بے ادبی نہیں کی جائے گی. ان کا اگلا سوال کہ کسی کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی جانب سے اس کے نام پر جو دعوتیں کی جاتی ہیں کیا وہ درست ہیں، اور اس سے کون کون نفع اٹھا سکتا ہے؟ میت کا کھانا مراد ہے؟ جی. اول بات تو یہ سن لیں کہ کوئی وفات پا جائے، اس کے پیسوں سے سوائے کفن دفن کے اور کچھ نہیں لیا جا سکتا. سویم ہو، کچھ ہو، وہ اس پہ نہیں لیا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ
کہ اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتا ہے مستحق لوگوں کو تو وہ تو ثواب ہے، اور امیروں کو کھلاتے ہیں تو ان کو تو پہلے ہی مل رہا ہے۔ میت کا کھانا ان لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے، کھانا جائز ہے مگر نہیں کھانا چاہیے۔ تو جو اپنے پیسوں سے اگر ایصال ثواب کرتے ہیں مستحق لوگوں کو کھلاتے ہیں اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ احتیاط اس میں یہ ہو کہ وہ یہ نہیں ہے کہ جی مسلسل وہ کوئی تشہیر کے ساتھ، تاکہ یہ کہ دوسرے لوگ وہ اس کا برا اثر نہ لیں۔ باقی ایصال ثواب کے لیے کھلانا بالکل درست ہے، بشرطے کہ مستحق لوگوں کو دیا جائے۔ اس میں دوسرے بھی مہمان وغیرہ مسافر وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن حق ان کا ہے جن کو نہیں ملتا۔ سرفراز اختر صاحب کا سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا درست ہے؟ سنا ہے کہ یہ شرک کے حکم میں آتا ہے۔ میں نے اس پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس پروگرام میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ سمتوں سے جہتوں سے پاک ہے۔ یہ اوپر کا اشارہ عظمت کے لیے، بزرگی بڑائی کے لیے ہے، سمت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمتوں سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ تو اس طرح اوپر والا نہیں کہنا چاہیے۔ مظہر خان صاحب کا سوال ملتان سے، ناجائز تعلقات کے نتیجے میں جو بچے دنیا میں آتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نسب ثابت ہوگا، جس کے ہیں اس کا نسب ثابت ہوگا، لیکن وہ گناہگار جس نے یہ حرکت کی ہے وہ گناہگار ہوگا، نسب ثابت ہوگا ان کا۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ جو ایسی اولاد ہوتی ہے اس میں کوئی اگر فرق آ جائے گناہ کا یا کوئی دوسرا، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں نا، گستاخ بے ادب لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی رگ میں کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نسب ثابت ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ولد الحرام ہی ہیں۔ ان کا اگلا سوال اسی ضمن میں کہ سنا ہے کہ ولد الحرام میں وفا نہیں ہوتی یا اس کی طبیعت میں شرارت ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر کر دیا نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی، کیونکہ قرآن سے واضح ہے سورہ نون والقلم میں، جس نے گستاخی کی تھی تو وہ بد اصل تھا۔ تو یہ جو بد اصل ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگیں۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ جو اپنے آپ کو سنی کہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ ہم تمام ایمان والے کلمہ پڑھ کے اس کے پابند ہیں۔ کلمہ کی پابندی کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کے پابند ہیں۔ ہم شریعت میں دخل نہیں دے سکتے، اپنی طبیعت کو شریعت نہیں بنا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فرما دیا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں۔ تو وہ نبی کے صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان کے لیے واضح فرما دیا کہ ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو جب اللہ بھلائی کا وعدہ کرے تو میں یا آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہیں جو نامناسب ہو؟ اگر کسی کے بارے میں تاریخ میں کتابوں میں کچھ ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو وہ ان کا معاملہ اللہ پر ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، میں ان کا جج نہیں ہوں۔ ان کی صحابیت ثابت ہے تو وہ مسلمہ ہے، وہ اس کی وجہ سے ہمیں احترام کرنا ہے۔ ہم کسی صحابی کی بے ادبی کر کے اپنے آپ کو خراب کریں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔
تو حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت سفیان ہوں یا حضرت ہندہ ہوں یا حضرت عمر بن عاص ہوں یا حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، ان کے بارے میں مجھے یا آپ کو کسی کو کوئی حق نہیں کہ جج بن کر ان کی کسی طرح بے ادبی کریں۔ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازم ہے۔ مسز اظہر صاحبہ کا ایک کراس کوشچن ہے، انہوں نے ابھی جو سوال کیا تھا رمضان سے پہلے قرآن شروع کرنے کے حوالے سے، وہ انہوں نے مزید فرمایا کہ روزانہ پڑھنے کی عادت ہے، لیکن رمضان کی نیت سے جو پڑھا جاتا ہے تو وہ اس میں 5 یا چند ایام کا کچھ وقفہ آتا ہے رمضان میں خواتین کا، تو کیا وہ 5 دن پہلے سے شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا، رمضان کی نیت سے کیا پڑھنا ہے، آپ کو روز پڑھنا ہے، رمضان میں آپ پڑھیں۔ آپ نے 5 دن پہلے شروع کیا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو روز پڑھنا ہے، اس میں آپ نے شروع کیا ہوا ہے۔ اگر وہ دن آتے ہیں تو آپ اس کو ڈبل بھی تو پڑھ سکتے ہیں، جن دنوں میں آپ اس میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو گھر کے کاموں کی وجہ سے یا دوسری مصروفیات میں ٹائم نہیں ملتا، تو آپ بڑے شوق سے پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ثواب ٹھیک ہے رمضان میں زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ پڑھیں 5 دن پہلے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ جو 5 دن پہلے شروع کی ہے اس میں رمضان کی فضیلت تو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، ثواب دینا اللہ کا کام ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھوں، وہ قبول فرمائے گا، جتنا چاہے گا ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ راحیل امین صاحب کا اگلا سوال کہ اگر مغرب اور عشاء میں آخری رکعت صرف ایک ملے تو باقی رکعت کس طرح ادا کی جائیں گی؟ مغرب کی؟ جی، مغرب اور عشاء دونوں۔ نہیں، الگ الگ ہو گئی نا، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے۔ آپ مغرب کی رکعت میں شامل ہونے کا مطلب کہ رکوع مل گیا، رکوع اتنا ملا کہ آپ نے پہلے نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کے، پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں گئے اور امام ابھی تک رکوع میں ہے، اٹھا نہیں ہے، تو آپ کو وہ رکوع مل گیا، تو آپ کی وہ 1 رکعت ہو گئی اس لحاظ سے۔ اب آپ جو دوسری رکعت، اس میں ہر ایک میں قاعدہ ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ ایک ترتیب ہوتی ہے اور ایک آپ نے جو پڑھی ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے، تو آپ اس میں، اور اگر آپ عشاء کی آخری رکعت میں ملے ہیں اور رکوع مل گیا ہے، رکوع مل گیا ہے تو وہ آپ کی 1 رکعت ہو گئی۔ باقی جو رکعتیں آپ کی جب کھڑے ہوں گے وہ اس لحاظ سے پہلی ہوگی، لیکن چونکہ آپ 1 پڑھ چکے ہیں تو اس لحاظ سے وہ آپ کی دوسری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا، باقی اس میں آپ جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے۔ پہلی 2 رکعتوں میں آپ وہ ثنا پہلے ثنا پڑھ کے فاتحہ قرات، دوسری میں فاتحہ اور قرات، تیسری میں آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ صرف فاتحہ اس میں ہوتی ہے، وہ آپ نے چونکہ امام کے ساتھ کی ہے تو اس میں آپ وہ نہیں کریں گے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ سجدہ شکر کے لیے تیمم کیا تو کیا اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سجدہ شکر کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ سجدہ شکر آدمی جھک جاتا ہے، صحیح، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹرز، کسی نے سینچری بنا لی تو وہ وہیں جھک جاتا ہے، یہ اس طرح ہے، اس میں وہ حکم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ پوری نماز پڑھیں گے تو اس میں وضو یا تیمم جو دونوں حالتیں ہوں گی اس کے مطابق ہوگا۔ یہ آدمی کیفیت میں فوراً جھک جاتا ہے تو وہ سجدہ ہوتا ہے اس کو وہ، لیکن سجدہ شکر آپ باقاعدہ نیت سے الگ کر رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ کسی کے پاس صرف 7 تولے سونا ہو اور 7 کوئی اور مال زکوٰۃ نہ ہو تو زکوٰۃ لازم ہوگا یا نہیں؟ میں نے پہلے بھی اس مسئلے کو بتایا کہ ایک زمانہ تھا 52.5 تولے چاندی جتنے میں آتی تھی اتنے میں ہی 7.5 تولے سونا آتا تھا، پھر سونے کی قیمت بڑھنے لگ گئی اور اب تو 2 لاکھ سے بھی اوپر پاکستان میں جا چکی ہے، تو ذہن میں رہے 52.5 تولے چاندی، اس کی رقم تقریباً میرے خیال کو 50,000 یا کچھ بنے گی۔
اتنی آپ کے پاس نقد رقم ہو یا تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا مال تجارت، یہ مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس صرف سونا ہے، نہ اس کے علاوہ مال تجارت ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، تب آپ بات کیجئے۔ لیکن آپ کے پاس کوئی 1000-2000 روپے بھی پڑے ہوئے ہیں، کوئی تھوڑی سی چاندی بھی پڑی ہوئی ہے، مال تجارت بھی ہے، تو پھر آپ کا صرف سونا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس ہے ہی صرف وہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حکم اور ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا 52.5 تولے چاندی کی رقم کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے، وہ اعلان ہو جاتا ہے پہلے کے سال اتنی ہے، اس کے مطابق نقدی ہو، کرنسی ہے آپ کے پاس، چاندی ہے، سونا ہے، سب ملا کے مال تجارت اتنا ہو جائے گا، تو پھر آپ پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ کسی سے قرض لیا اور ساتھ ایک ضامن بھی بنایا، پھر مقروض فوت ہو گیا تو اب قرض کا مطالبہ مقروض کے ورثاء سے ہوگا یا پھر ضامن سے؟ دیکھیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے اس پر کچھ قرض تو نہیں ہے، کیونکہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو اس کا اگر وہ کچھ چھوڑ گیا ہے، ترکہ جس کو کہتے ہیں، وراثت میں کچھ چھوڑ گیا ہے، تو سب سے پہلے ورثاء پہ لازم ہے وہ قرض ادا کریں گے، وہ اس کے ذمے ہے۔ ہاں، جس نے دیا ہے وہ معاف کر دے، وہ اس کی مرضی، ورنہ یہ کہ اس کے مال میں سے باقی خرچ کرنے سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ عورت کے لیے ناک یا کان میں ایک سے زیادہ سوراخ کروانا، یہ کیسا ہے؟ سنیں گی اس کے بعد بات، سوراخ زیادہ ہو جائیں گے تو بات سن لیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ وہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سارہ نے کہا تھا کہ اس کو کوئی ایسی چیز پہنا دو تاکہ فرق ہو جائے، تو سنا ہے کہ سب سے پہلے زیور ان کو پہنایا گیا، وہ نشانی کے لیے وہ انہوں نے اپنا رکھا تھا۔ یہ کتابوں میں ہے، واللہ عالم۔ تو زیور سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اتنے سوراخ کرانے کی وجہ۔ قرآن پاک میں ہے کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی۔ اس کی وضاحت فرما دیجیے، اور پھر کیا اس آیت کی روشنی میں ہم جو دوسروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا ہماری طرف سے کیا جانے والا ایصال ثواب اسے فائدہ دے گا؟ جی بالکل دیتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، میں اچھائی کے لیے کوشش کروں گا میرے لیے اچھا ہوگا، میں برائی کے لیے کوشش کروں گا میرے لیے برا۔ اب دیکھیں، ایک شخص مزدوری کر رہا ہے، پتھر کاٹ رہا ہے، توڑ رہا ہے، ایک شخص چوری کر رہا ہے، محنت تو دونوں کر رہے ہیں نا۔ اس نے کی کہ میں اس سے رزق حلال لوں، اس نے رزق کے لیے ہی کی مگر حرام طریقہ اختیار کیا۔ تو انسان کی نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، تو جو غلط چیز کے لیے کرے گا اس کے لیے وہی ہوگا، جو اچھائی کے لیے کرے گا اس کے لیے وہی ہوگا۔ مقتدی کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے امام صاحب کھڑے ہو جائیں یا پھر سلام پھیر دیں تو مقتدی تشہد مکمل کرے یا امام صاحب کی پیروی کرے؟ کر سکتا ہے لیکن دیر تک نہیں۔ اگر بہت آہستہ پڑھنے والا ہے تو جلدی جلدی پڑھ لے گا، وہ کر سکتا ہے پورا، لیکن بہت آہستہ آہستہ اور دیر سے اتنے میں امام صاحب رکعت میں چلے جائیں پھر غلط ہو جائے گا۔ اکرم رضوی صاحب کا سوال بنگلور انڈیا سے، نماز کے دوران اگر کسی اپنے عزیز کی یاد آ جائے اور ان کی یاد میں غم طاری ہو جائے اور ہم رونا شروع ہو جائیں
تو کیا نماز پر کوئی فرق آئے گا؟ نماز ادا ہو جائے گی؟ ایک ہے کوئی موت کا خوف آ جاتا ہے یا ویسے کوئی یاد، وہ اور بات ہے، لیکن کسی عزیز کو یاد کرنا اور اس کی طرف پوری توجہ ہو جانا، یہ پھر نماز کے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ اب آپ اس میں باقاعدہ ارادے کے ساتھ پوری طرح لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اگر یاد آئی ہے ٹھیک ہے، جھٹک دیں، لیکن اس کو پوری طرح طاری کریں گے اور پھر اس کے وہ کیفیت آ جائے گی، اس میں آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ جواد اظہر صاحب کا سوال کہ عدالتی خلا کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی کئی مرتبہ ان باتوں کا جواب دیا ہے۔ بعض مرد ہوتے ہیں، عورت طلاق چاہتی ہے، وہ نہیں دیتے، زبردستی روک لیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ نہیں رہنا چاہتی، اب نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کے پاس شرعی وجہ ہے یا نہیں ہے، نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی تو نہیں رکھ سکتے نا آپ۔ وہ نتیجے میں جاتے ہیں عدالت میں، خلا مانگتے ہیں۔ حالانکہ جو عدالت آج کی مراد ہے وہ نہیں، اصل میں قاضی، جو شرعی قاضی ہے اس کے پاس جائیں، وہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، یہ شریعت کا اختیار ہے، نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سمجھ لے کہ جی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ عدالت سے آج کل جو خلا ملتا ہے وہ 3 نوٹس شاید بھیجتے ہیں، جتنا میری معلومات میں ہے۔ وہ نوٹس پہنچے ہیں، شوہر کو گئے ہیں، اس کے علم میں آئے ہیں، لیکن وہ نہیں آتا، اس کی طرف سے کوئی آتا بھی نہیں ہے، یا یہ کہ نوٹس پہنچے ہی نہیں ہے۔ بہرحال عدالت 3 نوٹس کے بعد خلا دے دیتی ہے۔ ہمارے بہت سے مفتی صاحبان اس خلا کو مانتے ہیں۔ میرا موقف، مجھ سے پوچھا ہے تو میں ایسے خلا کے لیے یہی کہتا ہوں کہ اس پہ شوہر یا تو سائن کر دے یا زبان سے کہہ دے، یہ میرا موقف ہے۔ لیکن بہت سے مفتی صاحبان، وہ ان کے پاس جو دلائل ہوں اس کے مطابق وہ مانتے ہیں۔ تو اصل میں اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو پھر شوہر کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، یا لڑکی، وہ اس کے ماں باپ یا دوسرے، وہ پھر اس طرح کا، اچھا وہ کچہری میں جانا برداشت کر لیں گے، خرچے برداشت کر لیں گے وکیلوں کے، وہ سب، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد مجھے بتائیں اگر صلح ہوتی بھی ہے تو کیا گنجائش رہ جاتی ہے، کیونکہ دل سے اتر گیا کوئی۔ تو اگر کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی یا کوئی مرد نہیں رہنا چاہتا تو مرد کے پاس تو طلاق کا ہتھیار ہے، عورت مجبور ہوتی ہے، وہ پھر یہی ہے کہ وہ جاتی ہے عدالت۔ تو ایسی صورت میں شوہروں کو بھی جبر نہیں کرنا چاہیے، عورت نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کو فارغ کر دے، جو شریعت نے بتایا۔ اگر وہ غلط لے رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہوگی، اس کا گناہ اس پر ہوگا، آپ ان کو بتا دیں، اس کے باوجود نہیں چاہتی۔ لیکن ہمارے ہاں بہت کچھ، مطلب میں یہ بھی سننے میں آیا کہ بیلف جو ہوتا ہے اس کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ نوٹس سر بھی نہیں کرتا ہے، تو شوہر کے علم میں آ گیا، پھر وہ بھی نہیں کر رہا تو وہ اس کی طرف سے زیادتی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال عدالتی خلا کو اکثر مفتی صاحبان مانتے ہیں، میں نے اپنا موقف بتا دیا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ شوہر زبان سے کہہ دے یا دستخط کر دے، یہ ہے۔ کیا جمعہ کے دن صرف 2 فرض ہیں اور اس دن ظہر کا کیا حکم ہوگا؟ جی، جمعہ رکھا اس لیے گیا، جمعہ کا مطلب جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کی شوکت کا، ان کی شان کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو اس دن 2 رکعتوں کا ٹائم خطبے کو دے دیا گیا، تو وہ 2 فرض جو ہیں وہ جمعہ، وہ ظہر آپ کی ہو گئی۔ جس پہ جمعہ نہیں ہے وہ ظہر پڑھ لے گا، جس پہ جمعہ ہے وہ جائے جمعہ پڑھے، تو وہ اس کے 2 رکعت ہی وہ ظہر ہوگی، اس کی وہی جمعہ ہوگا۔ محمد اکرام شریف صاحب کا سوال انڈیا سے کہ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی پڑھا جائے گا کیا وہ بتانا ضروری ہے یا پھر ہم اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، ہر سال کرتا ہوں،
ہمیں بھجوائیں گے تو ہم جو مجموعی طور پر پیش کریں گے، ایک ہوتا ہے نا ایک پھول آپ نے دیا ایک پھول، ایک ہوتا ہے گلدستہ تیار کر کے دینا، تو جمع کر کے ہم اکٹھا پیش کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ پر ہی پیش کرنا چاہیں بڑے شوق سے، بلکہ پوری دنیا سے تو ہمارے پاس نہیں آ پاتا۔ کتنے لوگ انفرادی طور پر، اب کوئی گھر میں کر رہا ہے، کوئی ادارے میں کر رہا ہے، وہ سب کے سب جتنے ہمیں بھیجتے ہیں الحمدللہ ان کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ تو جو ہمیں بھیجتے ہیں وہ ہم جمع کر کے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ اپنی جگہ پہ کریں گے بہت اچھی بات ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شمال کی جانب پیر نہیں کرنے چاہیے، اس طرف قطبی ستارہ ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ کمال ادب کس کو کہہ لیا جائے، یعنی یہ لازم نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ ان کا بہت زیادہ ادب ہے، وہ محبت سے ایسا کرتے ہیں، لیکن کوئی لازم نہیں ہے۔ مظفر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ جب سے پتہ چلا بغداد کی سمت کیا ہے، فرماتے میں نے اس طرف پاؤں نہیں کیے، تو یہ کمال تقویٰ، کمال ادب، ان لوگوں کی محبت، عقیدت کا وہ اعلیٰ مقام۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ کیا اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ چہرہ ہی تو سب سے بڑی بنیاد ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے حسن کا معیار آپ کے ہاں چہرے سے ہی ہوتا ہے، تو اس طرح چہرہ چھپائیں کہ پورا ظاہر نہ ہو۔ اور پچھلے دنوں تو سب نے ماسک لگایا ہوا تھا، اس وقت کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا، بلکہ یہ کہ کعبۃ اللہ میں لوگوں کو لازمی طور پر ماسک کر دیا گیا کہ بغیر ماسک کے داخل نہیں ہونا ہے، تو اس میں لازمی بات ہے پورا چہرہ نمایاں۔ تو عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ ایسا گھونگھٹ نکالے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ پورا چہرہ ظاہر نہ ہو، اس کی پوری ساخت بدن کی چونکہ اللہ نے الگ بنائی ہے، تو چادر اوڑھیں، ان کی پوری ساخت ظاہر نہ ہو۔ تو یہ ہے جب سے پردے کا حکم آیا ہے، کائنات کی بہترین خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، جب انہوں نے پردہ کیا، اس کے بعد کسی دلیل کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آنکھوں میں ہوتا ہے، تو ان کی آنکھوں میں نہیں تھا کیا؟ ان کی تو چادر کو غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ تو کائنات کی بہترین ہستی، انہوں نے پردہ کیا۔ تو آج کچھ لوگ جو کہتے ہیں نہیں، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ پھر آپ فتنے کی جو ہوتی ہیں آگے پھر کہتے ہیں جی فلانا گھور رہا ہے تو شکایت کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ خود اوپن اشتہار ہو تو بال کھلے ہوئے، اور یہ کہ اپنی زیب و زینت یا اپنا جو بھی جسم کا جو بناوٹ آپ خود دکھا رہی ہیں، تو دوسرا گھورے گا تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ آپ خود اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں تاکہ میلی نظر نہ پڑے۔ تو یہ کچھ اختلافی اس میں، لیکن یہ ہے کہ چہرے کا وہ پردہ کہ پورا چہرہ یعنی بند ہو، یا اس کو عورت کو وہ نہیں کیا گیا، لیکن اس طرح کہ اس کا پورا چہرہ نمایاں نہ ہو، آنکھیں تک لوگ اکثر پہنتے ہیں اور دنیا میں پہنا جا رہا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف کو غریب طبقے میں ہے، ان میں بھی ہے یہ چیز، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ اسلام میں منہ بولی بہن اور منہ بولی بیٹی کا کیا حکم ہے؟ جی وہی حکم ہے جو غیر محرم کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ نے یعنی کسی کو بیٹی بنایا ہے اور اس عمر میں بنایا ہے جب اس کو دودھ پلا سکتے تھے، تو وہ رضاعی بیٹی ہو گئی، اس کا حکم وہی ہو جائے گا جو اصلی بیٹی کا ہوتا ہے، اسی طرح کا ہو جائے گا۔ لیکن صرف منہ سے کہہ دینے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المومنین نے وہ جو غلام تھا ان کے پاس زید، وہ ہبہ کر دیا، گفٹ، حضور نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو لوگوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو قرآن میں آیت غالباً 21واں پارہ ہے
کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بہتر اور درست ہے۔ تو بہت سے لوگ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں تو وہ ولدیت چینج نہیں ہوتی، بلکہ اگر نکاح کرتے وقت دوسروں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لے پالک ہے، اڈاپٹیڈ ہے، تو اس وقت واضح کرنا ضروری ہوگا۔ تو منہ بولا صرف ویسے کسی کو کہہ دینے سے وہ رشتہ نہیں ہوتا۔ وہی حکم ہے جو محرم غیر محرم کا جو مسئلہ ہے وہ ہوگا، تو صرف منہ بولا اور اجنبی ہیں تو ان کے کہنے سے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہو سکتے یا سگی اولاد کی طرح نہیں ہو سکتے۔ حسین طارق صاحب کا سوال کہ اگر کوئی سید اپنی بیوی کے نام کے ساتھ زبردستی سیدہ لگوائے، ایسے شخص کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ بخاری میں حدیث موجود ہے، جو باپ نہیں ہے اس کو باپ کہنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس پہ جنت حرام۔ بالکل غلط بات ہے اپنے آپ کو کسی اور کی اولاد بتانا جبکہ ہیں کسی اور کی اولاد، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا کرنا تو بہت شدید معاملہ ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو سید نہیں ہیں اور سید کہلاتے ہیں ان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ امام مالک نے تو بڑا سخت فتویٰ دیا ہے، کہتے ہیں کنفرم ہو جائے کہ سید نہیں ہے تو گدھے پہ بٹھاؤ، منہ کالا کرو اور پھراؤ، اور اس وقت تک قید رکھو جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے اچھی طرح۔ لیکن یہ کہ آج کل اللہ معاف کرے۔ کیا عشاء کی نماز میں اگر امام صاحب کے رات بھول جائیں تو پیچھے مقتدی لقمہ دے تو کیا فرض نماز میں امام کو لقمہ دینا جائز ہے؟ قرآن کریم کے معاملے میں اگر امام صاحب نے غلط پڑھا ہے یا بھول گئے ہیں تو لقمہ دینا لازمی ہے۔ اس کا طریقہ ہے لقمہ دینے والے کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے، لیکن غلط لقمہ دے گا تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی، کیونکہ امام نے اگر اس کو قبول کر لیا تو وہ سب غلط ہو جائے گا۔ تو لقمہ دینے والے کو بھی معلوم ہو، اگر اس نے کوئی قرآن کا لفظ غلط پڑھا ہے، معنی بدل رہے ہیں، تو لقمہ دینا لازمی ہوگا۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ گھر داماد ہونے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ گھر داماد بن کر مرد جن سہولیات سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ تو خود شریعت نے اس پر بطور ذمہ داری عائد کی ہے۔ اگر وہ اہل نہیں ہے یا یہ کہ ضرورت ہے ساس سسر کو، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جوان آ جائے، تو اس میں کوئی شریعت نہیں روکتی ہے کہ جی یہ گھر داماد، وہ تو لوگوں کی کہاوت ہے نا، چونکہ سلوک ایسا ہو تو لوگوں نے اپنے اپنے محاورے اور ضرب الامثال بنائے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اگر وہ رہتا ہے اور اس کی حیثیت نہیں ہے، نہیں تو وہ رہتا ہے تو وہ اسی طرح خرچے میں حصہ لے، وہ سب کچھ کرے، صاحب حیثیت ہے، لیکن یہ کہ سہولت کے لیے رہ رہے ہیں، ساس سسر کو فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی منع نہیں ہے۔ شہزاد صاحب کا سوال مسجد کے چندے میں کون سی رقم دی جا سکتی ہے، کون سے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ فطرے کے نہیں دیں گے، صدقہ جو ہے ہمارا، جس کو ہم مان لیتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا، تو وہ صدقہ وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، یہ رقم مسجد میں نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے قربانی نہیں کی، اس کے پیسے دے رہا ہے تو وہ مسجد میں نہ دے۔ اگر کسی ایسی مسجد میں دے رہا ہے جہاں ضرورت ہے اور ان کے پاس کوئی اور پیسہ نہیں ہے، مجبوراً، بار بار کہہ رہا ہوں مجبوراً، وہ ہیلا کر کے اگر استعمال کرنا ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی اور گزارا نہیں ہے، ورنہ مسجد میں جائز ستھرا پاکیزہ پیسہ دیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے اس میں حتیم پر کیوں نہیں عمارت بنی؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ حلال پیسہ نہیں بچا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسی طرح رہنے دیا۔ وہ تو یہ یاد رہے، مسجد میں صاف ستھرا پیسہ دیا جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی پر بنائی گئی موویز اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی پر بنائی گئی موویز کو دیکھنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟
کانپ جاؤں میں سن کر، میں تو کانپ جاؤں کہ ہیں اتنی جرأت ہو گئی۔ وہ میسج نامی جب فلم بنائی تھی، لوگوں نے اس وقت مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو میں نے کہا تم کیسے گوارا کرو گے کہ ایک غلط شخص کو صحابی کے روپ میں دیکھو؟ تم جب سوچو گے اس کا وہی چہرہ تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ بہت بڑی گستاخی۔ میں مصر پہلی مرتبہ گیا تھا تو وہاں بچوں کا جو نصاب تھا اس میں نبیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، وہاں ڈرامے بھی بنتے ہیں ان پر۔ اللہ بچائے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں کارٹون بن رہے ہیں، کربلا کے حوالے سے کیا کچھ بن رہا ہے، حضرت یوسف کے نام سے فلم بنی ہوئی ہے، وہ سن ہیٹلر تھی جو حضرت موسیٰ کے بارے میں بنائی گئی تھی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، اللہ کی پناہ۔ بنانے والا، دیکھنے والا، میں گوارا نہ کروں۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین۔ محبوب صاحب کا سوال کہ کسی سیاستدان کو یہودی ایجنٹ اس کی معمولی غلطیوں کی وجہ سے کہنا، کیا یہ درست ہے؟ ہمارے ہاں آج کل سیاست نفرت کا نام ہے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی دنیا کی نہیں۔ جتنی پارٹیاں ہیں، ان کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، روز آپ سنتے ہیں ان کی نفرتیں۔ ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے جی یہ مذہبی فرقہ واریت نے بہت کیا ہوا ہے۔ وہ مذہبی فرقہ واریت تو کہیں دور رہ گئی ہے۔ اس وقت سیاسی نفرتوں نے، اور ان لوگوں نے اتنی نفرتیں لوگوں میں بھر دی ہیں، اتنا کچھ کہ برداشت کے، یعنی لوگوں کی برداشت بھی وہ اب نہیں رہی۔ لڑ پڑتے ہیں، سگے بھائی لڑ پڑتے ہیں، گھر والے لڑ پڑتے ہیں۔ کسی پر کوئی الزام رکھنا اگر وہ حقیقت کے خلاف ہے تو لگانے والے کے لیے سزا شریعت میں موجود ہے۔ ہمیں تو حدیث شریف یہ بتاتی ہے کہ کسی شخص کا کوئی عیب اگر ہے بھی تو کھوجو نہیں، اس کے بارے میں اعلان نہ کرو، ورنہ تمہیں اس عیب میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہارے لیے دنیا جو ہے وہ بہت سی اس موضوع پر احادیث ہیں، لیکن دل آزاری آج کل عام ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے، جس کے لیے آپ کو ذرا سی کسی سے کوئی دشمنی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، آپ اس کے لیے گند اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ میں اگر اس پر حدیثیں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے، اور کیا کیا اس میں خرابیاں، اس کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کاروبار ہے، رشتہ داروں میں، بزنس میں، سیاست میں، یہ اس کی اب پرواہ نہیں، لوگ ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو کسی پر بغیر تحقیق کے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جو بات کی ہے وہ جس فریم میں یا جس شخص کے لیے کی ہے، اگر اس کی وہ باتیں اس طرح ثابت ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی صرہ ملتا ہو، لیکن ہم اسی وقت کہیں گے جب ہمیں یقین ہوگا اور پورا کوئی ثبوت ہوگا اس کا۔ جس شخص کے لیے آپ نے یہ باتیں کی ہیں، اس نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں، میں نے تو وہ عرس شریف کے رسالے میں جو میں نے یہاں کہا تھا وہ سارا نقل کر دیا ہے۔ باقی یہ کہ کسی کے بھی بارے میں جب تک یقین نہ ہو اس پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، اور اس الزام کو لگاتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا اس شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، بڑی سخت۔ لیکن اللہ بچائے، لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں تو ایسے کام کریں کیوں؟ رہی ہمارے ملک کی سیاست کی بات، مجھے یہ بتائیں، حادثہ ہوا پشاور میں، مسجد کے اندر کسی نے آ کے حرکت کی، روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جس دن سے 100 آدمی جاں بحق ہو گئے۔ لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جی۔ جبکہ ایک طرف یورپ میں قرآن کریم کئی ملکوں میں جلائے گئے، پہلے سویڈن میں ہوا، پھر دوسرے ملکوں میں ڈنمارک اور ہالینڈ میں، ہماری توجہ ادھر نہیں ہے۔
ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان کہلانے والے جو اس وقت، اب بنگلہ دیش بن گیا ہمارا مشرقی پاکستان، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ ان کی معیشت، ان کے احوال. ہمارا کیوں حال 75 سال میں ہمیں صرف لوٹنے والے ملے، ہمیں صرف بہکانے والے ملے؟ جھوٹ، منافقت آج کل کی سیاست ہے، اس کو تو سیاست نہیں کہتے. نفرتیں ہی نفرتیں. تو بہرحال کسی پر بھی بغیر تحقیق اور یقین کے الزام لگانا شرعاً کسی طرح روا نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. اور حدیثیں اس کے بارے میں اگر پڑھ لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے. میں نے کچھ اشارہ کیا. ان کا اگلا سوال کہ امام صاحب اگر رکوع اور سجود ٹھیک سے ادا نہیں کرتے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ امام کو مسئلے معلوم ہوں، آپ کو لگ رہا ہے صحیح نہیں، مگر وہ یقین کے ساتھ کر رہا ہے اور مسئلہ جانتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کو بتائیے میں نے ایسا دیکھا ہے، یا یوں کہیے اس کے سامنے جا کے میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. لیکن وہ جانتا نہیں ہے تو پھر اس کو امامت نہیں کرانی چاہیے. اگلا سوال ان کا کہ اگر بیوی شوہر کی نافرمان ہو اور اجازت لینا بھی گوارا نہ کرے، اور اگر کہیں آئے یا گھر سے باہر جائے تب بھی اس کی اطلاع نہ دے، نہ ہی خبر دے، تو اس کے بارے میں اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ میں سیدھی سی بات کروں گا، بیوی آپ کی غلام نہیں ہوتی، زندگی کی ساتھی ہوتی ہے. ڈکٹیٹر بن کے اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا. وہ عورت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کا مزاج ہے یا شوہر کے کسی عمل کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے، ری ایکشن میں اس کو چڑھانے کے لیے؟ لیکن شوہر اگر اس پر کہتا ہے اور پھر وہ نہیں مانتی تو اس کو تادیب کرنے کا بیان قرآن میں موجود ہے. سمجھاؤ، بستر الگ کر لو، ہلکی مار کا بیان ہے. یہ اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کرے. اگر وہ غلط کرتی ہے، صرف جاتی آتی ہے اور شوہر جو ہے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، پاک باز ہے وہ، تو اس کو سمجھا لیں پیار سے. اور اگر کوئی آپس میں ایسی ایک دوسرے سے ضد ہے اس کو درست کر لیا جائے. لیکن اگر وہ سرکش ہے تو اس کو وارننگ دے، جیسا شریعت نے حکم دیا ہے. پھر اس سے الگ ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے. عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ کچھ خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتی، اب ان کو کس طرح سمجھایا جائے گا؟ پیار سے، کہ اللہ نے تمہارے بدن کی ساخت، شیپ، فگر مختلف بنائی ہے. تمہارے لیے جس میں حیا ہے، تمہارے لیے جس میں تمہاری عزت ہے، اس لیے حکم ہے. نہیں مانتی، پیار سے سمجھائیں. وہ اگر پردے میں پڑھ رہی ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم کہیں گے پڑھ تو رہی ہے نا، آہستہ آہستہ. لیکن یہ کہ سمٹ کے عورت کو، مرد کو کھلائے، لیکن عورت کو سمٹ کے پڑھنے کا حکم ہے. نہیں مانتی، پیار سے سمجھائیں، مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہی ہو، اللہ کو جیسے پسند ہے ویسا کرو، وہ سمجھ جائے گی. ان کا اگلا سوال کیا نفلی روزہ رکھا ہو اور اس میں ٹوتھ پیسٹ کر لیا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، روزہ نفلی ہو، فرض ہو، یا آپ نے منت کا جو واجب ہو جاتا ہے وہ رکھا ہو، حکم سب روزوں کا ایک ہے. اگر ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ اور رنگ آپ کی تھوک میں مل کے حلق سے نیچے اترا، آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. تو آپ کو احتیاط کرنی ہے. روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا مگر وہ دیکھ رہا ہے. تو جو بھی نفلی روزہ ہے، فرضی روزہ ہے، واجب روزہ ہے، حکم وہی ہے. محمد عمر صاحب کا سوال کہ طلاق کا حق
تفویض کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس بارے میں فی زمانہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ نے میرا امتحان کرنے کے لیے پوچھا ہے تو جواب میں ویسا دوں، مسئلہ معلوم کرنا چاہا ہے تو اس کی نوعیت یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اپنی طرف سے، یہ زیادہ تر ہوتا ہے حلالے میں، کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن وہ شرط کے ساتھ ہوتا ہے، بعض حالتوں میں ہوتا ہے کھلا نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ کے ہاں پرسنل فیملی لاز بنے ہوئے ہیں ان میں یہ کلاس غلط رکھی گئی ہے۔ اللہ نے مرد کو حق دیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنا حق وہ کسی خاص حالت میں کسی وجہ سے دیتا ہے تو اس کی وہ تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی ہے، مگر یہ اس طرح جو آج کل کیا جا رہا ہے، یعنی نکاح نامے میں لکھ دیا کہ دے دیا، اس طرح دینے سے نہیں ہوتا۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ رنگ ٹون میں نعت یا پھر قرآن پاک کی تلاوت رکھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت تو نہ رکھی جائے۔ نعت میں کوئی ایسا ہے کہ اگر کوئی لفظ کٹ بھی رہا ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ معیوب ہو، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یا اذان کے پہلے جو کلمات ہیں وہ نہ رکھے جائیں، جس طرح اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمات نہ رکھے جائیں۔ ہاں حی علی الصلاح اگر رکھ لیتا ہے، حی علی الفلاح وہ رکھ سکتا ہے، ایسے رکھیں کہ مطلب اس میں کوئی بے ادبی ایسا نہ ہو کہ آپ کاٹیں اور وہ لفظ جو ہے مثلا نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے اور آپ نے فون لیا اور وہ کٹ گیا تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایسے ہوں کو مصرع ہو تو وہ ٹھیک ہے، دوسرا جس میں کوئی ایسی یعنی کیفیت نہ ہو۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ مجھ سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا کہ میوزک اسلام میں کیوں حرام ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ تعالی نے اچھی آواز بہت سو کو دی ہے، نغمگی بہت سی چیزوں میں رکھی ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ میں ہے، پانی کے گرنے میں، آبشاروں میں ہے، ہواؤں میں ہے۔ یہ جو ساز ہوتے ہیں نا جو منہ سے یا ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں، اس میں مثال کے طور پر آپ گنگنا رہے ہیں اچھی آواز سے، اچھا کلام، بالکل اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جب ساز آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر کلام کی طرف نہیں، اس ساز پر آپ کا اپنا ایک مزاج بنتا ہے۔ کچھ لوگ تھرکنے لگ جاتے ہیں، کو انگلیاں بجانے لگ جاتے ہیں، کچھ آپ کو قدرت نے کریٹو بنایا ہے، متحرک رہیں، کام کریں، فائدے والے۔ یہ چیز آپ کو وہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی بس مجھے جی نشہ ہو رہا ہے، جی مجھے یہ ہو رہا ہے، آپ اس میں وہ لگ جاتے ہیں اور کتنی چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے غافل ہونے کی وجہ سے لازمی بات ہے کتنے آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا نہیں ہوں گی۔ اگر آپ سوچیں قدرتی طور پر اچھی آواز ہے، اچھا کلام ہے، گنگنائیں، پڑھیں، منع نہیں ہے۔ اب صبح کے وقت آپ دیکھتے ہیں پرندے جو ان کی آوازیں ہوتی ہیں قدرتی ہیں، لیکن یہ جو آلات کے ذریعے جس کو انسٹرومنٹ کہتے ہیں ان کے ذریعے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ کہہ دیں گے قوالی، پھر قوالی کیوں سنی جاتی ہے؟ تو جو اصل قوالی تھی وہ یہ تھی کہ کورس، اچھی آوازوں والے مل کر کلام پڑھتے تھے، اس میں کوئی ساز وغیرہ نہیں ہوتا تھا، نہ سیدنا خواجہ غریب نواز، نہ سیدنا قطب صاحب، نہ سیدنا بابا صاحب، کچھ نہیں تھا۔ یہ حضرت امیر خسرو کے بعد کی باتیں ہیں۔ انہوں نے جو قوالی سنی وہ اچھی آوازوں سے اچھا کلام سنا۔ اب یہ جو قوالی ہو رہی ہے یہ تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی شرعی احکام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آداب کے ساتھ وہ کرتا ہے تو اس کے لیے اور معاملہ، لیکن یہ جو سڑک پر اور محفلوں میں ہو رہا ہے
سننے والوں کا کیا حال ہے اور سننے والوں کا کیا حال ہے. تو موسیقی جو اصل ہے وہ یہ کہ آپ کو نغمگی ملی آواز میں، جس کو سریلی آواز کہتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تلاوت کی، حضور نے ان کو فرمایا تجھے لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے، تو بہت اچھا پڑھتا ہے. تو یہ ہے. لیکن یہ جو ساز وغیرہ ہیں ان کی شرعاً گنجائش نہیں رکھی گئی. آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ بچے اگر والدین سے بدتمیزی کریں تو اب والدین کو کیا کرنا چاہیے اور کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے؟ اس نوبت کو وہ پہنچے کیوں؟ آپ نے ان کو حلال کمائی کھلائی، حلال غذا کھلائی، تربیت کی، ٹائم دیا نہیں. میڈ کے حوالے، آیا کے حوالے، اسکول کے حوالے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے لیے. اب وہ اس نوبت کو آ گئے تو اب آپ ہو گئے پریشان. تو اب آپ کو بھی احتیاط سے، ایک دم آپ سختی کریں گے تو رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. آپ کو پہلے اپنی عادتوں پہ غور کرنا ہے، ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے. آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ان کے ساتھ دوستی کریں، ان کو بہت پیار سے سمجھائیں. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو پوری اجازت ہے. سختی سے مراد یہ نہیں کہ کھا لو دیڑ دیں، اتنا ماریں یا اتنی سختی کریں. سختی سے مراد یہ کہ آپ ان کی فیسلٹیز کم کریں. تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی، نماز پڑھو گے تو ملے گی. پھر آپ پیار سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنی خامیاں ڈھونڈیں. صرف بچوں کو نہیں، اگر بگڑے ہوئے آپ ہیں تو پھر ان کو سدھارنے. خود نماز نہیں پڑھتے، ان سے توقع کیوں کر رہے ہیں؟ خود سگریٹ پی رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ نہ پیے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور پھر ان کے ساتھ دوستی کر کے پوری کوشش کرے. سختی جس حد تک کر سکتے ہیں مناسب وہ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ ہے کہ جائزہ لیں. کیونکہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اصل وجہ کیا ہے. پرہیز بھی کرنا ہے، پھر علاج بھی کرنا ہے. ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے، کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے اب یہ کہ اسکرول کر کے دکھانا پڑے گا. کعبے کی چھت پہ کبوتر بیٹھے ہوئے میں دکھا دیتا ہوں، فوٹو موجود ہے میرے پاس. اس اگر اڑتے ہیں تو کیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو اگر دیا ہے وہ اڑتے ہیں. کعبے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تو فوٹو میرے پاس موجود ہے. تو اگر اڑتے ہیں، بلکہ آپ گوگل پہ ڈال دیں کعبے کی چھت تو آپ کے پاس کوئی فوٹو آ جائے گی، اس میں کبوتر بیٹھے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے. تو بہرحال ہمارے لیے کعبہ کا معنی یہ عزت والا گھر ہے، تو ہم اس کی عزت کریں گے، ہمیں احترام کرنا ہے. پرندے اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے اس سے ہمیں کیا غرض، ہم نے تعظیم کرنی ہے. سیدہ عائشہ صاحبہ کا سوال کہ نفل روزے کی نیت کی نکالی ہے تو دکھا دو کیمرے میں، اگر نظر آ سکتی ہے تو دکھا دو. ربی صاحب نے فوراً گوگل سے شاید نکال لی ہے. کیمرے میں دکھا سکتے ہیں؟ بھی قریب کر کے دکھائیں نا، وہاں قریب کر کے دکھا دیں. آ رہی ہے نظر؟ نہیں آ رہی نظر؟ چلے فوٹو نکال کے نا اس کو بھیج کے دکھا دیجیے گا. جی یا واٹس ایپ پہ شیئر کر کے وہ اسکرین پہ. جی انہوں نے پوچھا کہ نفل روزے کی نیت کی تھی ہر جمعرات کی، اب ایک یا دو جمعرات مس ہو گئے، تو کیا اب کنٹینیوس رکھنے ہوں گے ان مس ہوئے روزوں کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر صرف جمعرات اور جمعرات کی ترتیب اگر ہی اپنے رکھی جائے؟ اوپر واجب کر لیا آپ نے کہ نہیں لازمی رکھنا ہے تو ورنہ کوئی حرج نہیں. نفلی روزہ رکھا نہیں رکھ سکے کوئی بات نہیں. اگلا سوال محمد وسیع احمد صاحب کا، کیا احادیث میں 15ویں صدی میں قیامت آنے کے حوالے سے کچھ ملتا ہے؟ لوگوں سے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ صدی آخری صدی ہے. میرے بھائی اپنی خیر مانگے، قیامت آنی ہے، یقین ہے، کوئی شبہ نہیں. والبعث بعد الموت، اٹھائے جائیں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تو پوچھا تھا نا ایک صحابی نے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہم یہ سوچیں یہ آخری صدی ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں میں نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں اپنی کمزوریوں پہ قابو پاؤں، توبہ استغفار کروں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا اہتمام، اللہ سے اس کی دعا کروں، قیامت جب آنی ہے آئے گی، اللہ تعالی فتنوں سے بچائے، اور وہ جو نشانیاں آخری ہیں وہ تو بہت سخت ہیں، یاجوج ماجوج کی، اور پھر دوسری ہمیں ایمان کی سلامتی اور اپنی خیر مانگنی چاہیے۔ باقی یہ کہ پیش گوئیاں کرنے والوں نے جی آخری صدی ہے یہ فلانی، یہ اندازے ہیں، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ میرے بہنوئی کا آپریشن ہوا تھا، آپریشن سے پہلے ان کا رویہ اکثر نامناسب ہوتا تھا، مگر آپریشن کے بعد ان کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے، اب سلیقے سے بات کرتے ہیں، مگر ان کی گزشتہ باتیں ذہن میں گونجنے لگ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتی ہوں میں، مگر بعض مرتبہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ اس حوالے سے رہنمائی کہتے ہیں فرما نا دیجیے۔ یہ تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے، زبان کا زخم نہیں مٹ سکتا۔ میں اور آپ بہت سے لوگوں نے ایسے جملے کہے دل سے نہیں نکلتے، انہوں نے معافی بھی چاہی ہے لیکن سچی بات ہے نہیں نکلتے دل سے، کسی کو نہیں بھی معافی چاہیے تو ہوتا ہے یہ، لیکن چونکہ قرابت کا رشتہ ہے تو اللہ سے یہی کہ جب کبھی وہ خیال آئے فوراً جھٹک کے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی اور کا دل دکھا ہو تو اس نے، تو یہ ہمیں معافی چاہتے رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ دوسرے کی غلطی یاد رہتی ہے اپنی بھول جاتے ہیں، یہ ہمارا کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہو گیا۔ فیروز انصاری صاحب کا سوال کہ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنا کیا بدعت ہے؟ نیچے جو دلہن ہے اس کا کیا حال ہے؟ اس کا لباس، اس کے جو چیزیں وہ شریعت کے مطابق ہیں؟ جو ارد گرد ہیں جو مرد اور وہ سارے مکس ہوئے ہیں، عجیب بات ہے۔ بہرحال قرآن سر پہ اس کے سائے میں گزارنا، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن باقی کیا کر رہے ہو؟ اندر جتنے پروگرام ہوئے، جتنی تصویریں بنی غیر محرموں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، کیا کچھ ہوا، کہ میوزک چلتا رہا، وہ سارے وہ اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ عجیب ہیں لوگ۔ اگلا سوال اسد الدین صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت کہاں ہیں؟ آپ کے سوچ میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی یادداشت میں آسان جواب تو یہی ہے، وہ جہاں بھی ہیں ہم اللہ ہمیں ان سے بچائے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کس علاقے میں ہیں، وہ سد سکندری مشہور ہے نا، دیوار ہے اس کو توڑتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے تو دوسرے دن دیوار وہیں ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں جی اس طرف ہیں، کچھ کہتے ہیں اس طرف ہیں، واللہ عالم، مجھے کوئی دیکھنے کا شوق نہیں ہے ان کو، اللہ ایمان کے ساتھ اس سے پہلے اپنے حبیب کے صدقے لے جائے اور بخش دے۔ اب یہ کچھ دن کون سی وہ کبوتروں والی؟ یہ کہہ رہے ہیں تسنیم صاحب کہ انہوں نے اسکرین پر وہ لگا دی ہے، جس دوست نے سوال پوچھا تھا کہ کعبے کے اوپر سے کبوتر نہیں اڑتے تو وہ دیکھ لے کعبے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا صاحب؟ چلو ٹھیک ہے، بس ہو گیا۔ علامہ صاحب کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے بحث شروع کی تھی کہ یہ سد سکندری یہ دنیا میں ہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلا میں یا کسی اور دنیا میں، ایسا تو ہمارا کوئی عقیدہ انہوں نے نہیں ہے۔ اگر وہاں جا کے دیکھی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری اطلاع کے مطابق زمین پر ہی ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال افضل خلیل احمد صاحب کا، وہ ایک حدیث کی وضاحت
طلب کر رہے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عرفات میں حضرت سعید موجود تھے۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے، کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا؟ میں نے کہا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے پکارا، لبیک اللہم لبیک۔ تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کر دی۔ رہنمائی فرما دیجیے۔ جس دوست نے یہ سوال بھیجا ہے، اصول حدیث، علم الحدیث، جرح و تعدیل، مختلف جو علوم و فنون ہیں، شاید یہ ان سے واقف نہ ہو، یا یہ کہ انہوں نے یہ کسی خاص مقصد کے تحت سوال بھیجا ہو۔ یہ موضوع اس وقت پاکستان اور اس کے بعد انڈیا میں بھی پہنچ چکا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں ہر صحابی کا ادب کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہ صحابی رسول ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت پائی ہو، ان کے ساتھ رہا ہو، 2 منٹ کوئی رہا ہو، ایمان والا ہو کر دنیا کی زندگی میں دیکھا ہو نبی پاک کو، ان کے ساتھ رہا ہو، اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی شان قرآن میں بھی بیان ہوئی، حدیث میں بھی بیان ہوئی۔ اور ایک حدیث اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، میرے صحابہ کے مشاجرات، ان کے آپس کے معاملات، مشاجرات، اس میں دخل مت دینا، ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ پتا تھا نا اللہ کی عطا سے، وہ جانتے تھے۔ آج ان باتوں کو کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، طے شدہ بات ہے۔ ان کے کون سے فیصلے، ان کے کون سے معاملے اللہ کے سپرد، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ میں جج نہیں ہوں، مجھے مواخذے کا کوئی حق نہیں کہ میں مواخذہ کروں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی کرنے کا مطلب، مرکز عقیدت میرے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، حضرت امیر معاویہ کا کوئی تقابل نہیں حضرت علی سے نہیں۔ حضرت علی کی شان بہت بلند ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی ہے۔ میں ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہیں کروں گا۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لیکن یہ امت میں یہ ایک چیز چلی آ رہی ہے، حب علی اور بغض معاویہ، یا حب معاویہ اور بغض علی، معاذ اللہ، یہ چلی آ رہی، مگر یہ دبی ہوئی نجی محفلوں میں یا کتابوں میں، اب کھلے عام بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں، غوث مانتے ہیں ان کو، کہ اللہ نے ان کو غوث بنایا، ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا؟ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا؟ آج ہم الگ الگ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
بھائی آپ کو اگر حضرت امیر معاویہ کی کسی بات سے کوئی اختلاف ہے، آپ خاموش رہیے. آپ تو فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. آپ کیوں جج بنتے ہیں؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ سمجھنا نہیں چاہتے، آپ خاموش رہیے. لیکن آپ بولیں گے، کچھ کریں گے، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کے ایمان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. کتنی احادیث میں بہت کچھ ہے. ان احادیث کی جو حیثیت ہے، حدیث کے کتنے درجے ہیں، ان میں سے کیا ہے، راویوں کی پوزیشن کیا ہے، اس کے بعد جا کر اگر کوئی چیز واقعی ثابت ہوتی بھی ہے، قرآن اور اس کے معیار پہ پرکھا جائے گا نا. اصول حدیث ہے، پرکھا جائے گا. جرح تعدیل کے جو اسماء و رجال دیگر سب پرکھا جاتا ہے. علماء نے اس پر بہت کچھ کہہ دیا. آج 1400 سال کے بعد پھر یہ بحثیں اٹھانا، مشاجرات صحابہ میں دخل دینا، کیوں؟ میرا اپنا کیا حال ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک اپنی فکر نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں چلے ہیں بات کرنے، اپنی فکر کیجیے. مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہیں. اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا ہمارے 14ویں صدی میں جنہوں نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی، ہمارے اکابر، ہم ان کے موقف پہ ہیں. ہمیں کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، متجددین کی ضرورت نہیں. ہم نے نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے. آپ تو اہل بیت اور صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو مدینہ منورہ کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. وہاں کی ہوا ہمیں پیاری ہے، اس کا نام پیارا ہے ہمیں. اہل بیت کا مقام اپنی جگہ، صحابہ کا مقام اپنی جگہ. ہمارے لیے دونوں سر کے تاج. ہم ان پر فدا کا مطلب جان نثار کرنے والے، جان قربان کرنے والے. میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں کہنا چاہتا، نہ سننا چاہتا ہوں، نہ نبی پاک کے ازواج، ان کے اہل بیت کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں ادب کرنا ہے. تو اس طرح کی باتیں آپ سوچ کر یا دیکھ کر پریشان نہیں ہوں. یہ جانے کہ وہ صحابی تھے، کیا معاملہ تھا، کیا حقیقت ہے، اللہ جانے. مجھے ادب کرنا ہے. ورنہ میں آپ کو مثالیں دوں آپ کے والد کے بارے میں، آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی دوسرے گفتگو کریں، آپ کو کیسا لگے گا؟ گھر کے معاملات آپ کے باہر گفتگو ہوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ سوچیے. یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. اس طرح کی باتوں میں نہ الجھیے. بہت شکریہ. 2-3 باتیں ہیں نام لینے سے پہلے. زین صاحب اس سے پہلے کہ آپ سب کے نام پکاریں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ مارہرہ شریف، وہاں کے شہزادے حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم مبارک 12 رجب بتایا جاتا ہے. 11 رجب سلسلہ عالیہ چشتیہ اشرفیہ کے مشہور بزرگ حضرت اشرفی میاں، ان کا نام نامی سیدنا علی حسین کے چوچا شریف، ان کا عرس منایا جاتا ہے. 13 تاریخ یوم ولادت مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار، شہنشاہ ولایت، خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ ان کا یوم ولادت. 15 رجب حضرت سیدنا خلاصہ اہل بیت
امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 15 رجب. یہ ہستیاں تو یہ چونکہ دن آ رہے ہیں، میں نے اس لیے محبت سے ان کا نام لیا. ان کو یاد کیجیے گا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیجیے گا. آج جمعرات ہے، اگلی جمعرات کو 9 فروری ہوگی. میرے والد گرامی، مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم، غازی ملت، حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا 40واں عرس شریف 2 روزہ کراچی میں اور 10 فروری کو جمعہ کے دن پوری دنیا میں عالمی یوم خطیب اعظم ایصال ثواب کے لیے منایا جائے گا. مرکزی تقریبات جامع مسجد گلزار حبیب، گلستان اکاڑوی، جس کا پرانا نام سولجر بازار، کراچی. 10 تاریخ کو پوری دنیا میں مساجد اہل سنت میں خاص طور پر ان کا تذکرہ اور فاتحہ خوانی ہوگی. 9 تاریخ کو رات 10 بجے، پورے 10 بجے چادر پوشی، گل پاشی، دعا. اس کے بعد پہلی نشست علماء کرام تشریف لاتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں. اگلے دن مرکزی تقریب جامع مسجد گلزار حبیب میں قرآن خوانی، جمعے کی نماز کے بعد ختم شریف، دعا اور لنگر، کھانا کھلایا جاتا ہے. رات کو توشہ قادری، غوث اعظم کے نسخے والا حلوہ، اور اگلے دن بریانی. یہ بھی اہتمام کیا جاتا ہے. کراچی کے رہنے والے ارد گرد ضرور تشریف لائیں. 9 تاریخ کو رات میں اور 10 تاریخ کا جمعہ گلزار حبیب میں پڑھیں. باقی دنیا میں جہاں جہاں لوگ ایصال ثواب کر سکیں، بہت خوشی ہوگی. آپ کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. یہ اعلان آپ کی ذہن میں تازہ کرنے کے لیے. 5 فروری یوم کشمیر منایا جاتا ہے. برسوں ہو گئے یوم مناتے ہوئے، برسوں ہو گئے کشمیر کا نعرہ لگاتے ہوئے، لیکن عملی طور پر ابھی تک ہماری حکومتوں نے، لوگوں نے کچھ نہیں کیا. وہ کشمیر والے کتنے مظالم سہ رہے ہیں مدتوں سے، ان پر کیا کیا قیامت توڑی جا رہی ہے. ان کو آزادی نہیں دی جا رہی. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی عوام کی رائے، آزادی اظہار، دوسری طرف ان پر سختیاں، مصیبتیں. اللہ کرے کشمیریوں کو آزادی ملے، فلسطینیوں کو آزادی ملے. قرآن کریم کو جلانے کا واقعہ معاذ اللہ سویڈن میں اور اس کے بعد دوسرے ملکوں میں ہوا. ہمارے ہاں سے صرف مذمت کی گئی. غیرت ایمانی کے تقاضے کیا ہیں، ہم توجہ نہیں دے رہے. ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ مذمت کہہ دیا، ریلی نکال دی، بس بہت. نہ، ہمیں مسلمان بننا ہوگا، قوت بننا ہوگا. ہماری للکار سے اگلے لرز جائے، ہمیں قوت بننا ہوگا. اجمیر شریف میں عرس کے موقع پر کچھ ایسا ہی منظر جیسے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پر 2 سال سے لاہور میں. مدینہ منورہ میں لوگوں نے نعرے بازی کی. کتنا دکھ ہوا تھا ہمیں. یہ مزارات نعروں کے لیے نہیں ہے، ادب کے لیے ہے، محبت سے حاضری دینے کے لیے. جو ہوا، مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی روشن مستقبل دہلی والوں نے فیس بک پہ اس کے بارے میں جو تحریر چڑھائی ہے اچھی ہے. انہوں نے پورا پس منظر بھی لکھا، سوال بھی قائم کیے. وہ تحریر اگر آپ پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں. لیکن عقیدت مندوں سے یہ کہوں گا کہ مزارات پر جا کر اس طرح نعرے بازی ادب کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہمارا عقیدہ ہم نہیں بدلیں گے، ہمارا موقف ہم نہیں بدلیں گے.
مگر ہم ایک طرف تو یہ کہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، تو کیا ان کے سامنے ہم ایسا کرتے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، داتا صاحب میں ہوا یا اجمیر شریف میں ہوا، کیا سبب بنا جو لوگ بھی اور جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، کوئی رعایت نہیں ہوگی، لیکن یہ طریقہ درست نہیں۔ پشاور میں حادثہ ہوا، سیکیورٹی کوتاہی سیکیورٹی کی خاص مقام پر، پولیس لائنز میں، محفوظ مقام پر، سینسیٹیو ایریا میں 100 کے قریب جہاں بحق ہو گئے، 200 سے زائد زخمی۔ لاشوں پہ سیاست کرنا ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے، کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے یہ حملہ آور کون تھے؟ کیا چاہتے تھے؟ پاکستان میں نشانہ کیوں؟ مسجد کیوں؟ سوال ہے۔ حکمرانوں کی ترجیحات، ان کا اقتدار، ان کی کرسی، دنیا، ان سے کیا توقع کرنی؟ جو گئے جو ہیں، کوئی توقع نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ یہ سچے محب وطن، محب دین ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن میری آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے، ہمیں وہ سوچنا ہے۔ ہمارے ارد گرد غلط ہو رہا ہے اور ہم غافل، تماشائی، یہ اس سے بڑا صدمہ ہے۔ ملک کو IMF کے حوالے، کیا کہتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، IMF، شاید اس کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں تجوریوں میں ہے، لوٹے ہوئے لوگوں کے پاس ہے، لیکن عام آدمی ترس رہا ہے، روٹی نہیں مل رہی۔ مہنگائی نے کتنے گھروں کے چولہے بند کر دیے ہوں گے۔ غافل ہیں ہم، توبہ بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں اس وقت جو کردار ادا کرنا چاہیے نہیں۔ کہتے ہیں کہ علاقے میں، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ قحط پڑنے والا ہے۔ لوگوں نے دیواروں میں پڑوسیوں کے سراغ کر لیے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہو تو فوراً کہے۔ لوگوں کا یہ آپس میں رحم دلانہ رویہ اللہ نے روک لیا عذاب کو۔ ہم توبہ کریں، ہم سدھر جائیں، شاید یہ بلائیں ٹل جائیں۔ مگر بدحالی میں مست لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالی معاف کرے۔ یہ کچھ باتیں بہت مختصراً درد کے ساتھ کی ہیں۔ حضرت خواجہ گل محمد صاحب کوریجا بدن سائیں مشہور ہستی تھے۔ قاری عبدالستار مہروی صاحب، نعت خوان مبین احمد قادری، صوفی محمد رفیق رحمانی، حافظ اشفاق گجر صاحب اکاڑا والے، ان کے چچا بشیر احمد گجر، اور آزاد کشمیر میں صاحبزادہ پیر محمد سلیم چشتی وفات پا گئے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے اہل ایمان چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ جی زین صاحب۔ ان تمام افراد کا شکریہ جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں ناصر خان صاحب، مرزا منظور صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، اکرام شریف صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عطائے رسول صاحب، ہدایت رسول صاحب، مسز اظہر صاحبہ، حنا حیدر صاحبہ، سید عمران شاہ صاحب، ام شہباز صاحبہ، حورین صاحبہ، محمد ایوب صاحب، فضا خان صاحبہ، سرفراز اختر صاحب، مظہر خان صاحب، فردوس انجم صاحبہ، راحیل امین صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، محمد عدنان صاحب، شاہد سرور صاحب، عامر جمالی صاحب، اکرم رضوی صاحب، جواد اظہر صاحب، مظفر صابر صاحب،
وقار مسعود صاحب، حسین طارق صاحب، طاہا صدیقی صاحب، شہزاد صاحب، شازیہ علی صاحبہ، خلیل احمد صاحب، محبوب صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، حماد صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، فرحانہ قادر صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، سیدہ عائشہ صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، وسیع احمد صاحب، عزیر عالم خان صاحب، سید ساجد صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، فیروز انصاری صاحب، اسد الدین صاحب، مبین انصاری صاحب اور افضل خلیل احمد صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور اعلان یہ کہ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں آنے والے کپڑے کی چادر نہ لائیں مزار پہ چڑھانے کے لیے۔ کیوں؟ ہر سال حضرت داتا صاحب کے، حضرت بابا صاحب کے شرف پور شریف سے چادریں آ جاتی ہیں، ہم وہی چڑھاتے ہیں۔ آپ اگر چادر چڑھانا چاہتے ہیں، جتنے کی چادر آپ لیں اتنے پیسوں کا کپڑا لے کر کسی مستحق کو دے دیں اور ایصال ثواب حضرت خطیب اعظم کو کر دیں۔ یہ میں ہر سال تاکید کرتا ہوں۔ کچھ پھولوں کی چادریں آتی ہیں وہ ہم بھی چڑھاتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں، زیادہ خرچہ نہ کریں۔ اس خرچے سے سیلاب زدگان کی، دوسرے مستحق لوگوں کی مدد کر کے ایصال ثواب حضرت خطیب اعظم کو کیجیے، آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ کپڑے کی ایک چادر چڑھا دی بہت ہے، لیکن آپ لوگ جو دینا چاہیں، ہم اس موقع پر یہی کرتے ہیں، جو لوگ پھر وہ پوشاکیں ہم تقسیم کرتے ہیں مستحق لوگوں میں۔ تو آپ بھی اس کا خیال رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کے لیے پڑھ کے ہمیں بھجوائیں یا خود کریں، لیکن محبت عقیدت سے عرس شریف منائیے گا۔ 9 تاریخ کو جمعرات کو عرس کی وجہ سے یہ نشست نہیں ہوگی، عرس شریف کی محفل ہوگی، تو 9 تاریخ کو عرس کی وجہ سے یہ جو سوال و جواب کی نشست ہے یہ نہیں ہوگی۔ اگر یہ ٹیم نے چاہا ایک دن پہلے یا بعد میں اتوار کو کرنا چاہا تو وہ ان کی مرضی ہوگی، وہ اس کا اعلان کر دیں گے، ورنہ اگلے ہفتے ہو جائے گی، کیونکہ یہ مصروف ہوں گے سارے تیاریوں میں عرس کی۔ تو جو رسالہ چھپتا ہے وہ موجود ہے، آپ کو ان کے اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے پیج پہ بھی اور فیس بک میں جو ہمارے بنے پیج ان پہ مل جائے گا۔ ڈاک سے ہر ایک کو نہیں بھیجا گیا بیرون ملک، لیکن جہاں جہاں بھی سنی مساجد ہیں عرس شریف کا اہتمام کیجیے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ اللہ سب کے حق میں خیر فرمائے، نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔